جنگ خیبر اسلام کے اتہاس کا ون آف دا بگیسٹ بیٹل میں سے ایک تھا۔ وہ جنگ سال 628 عیسوی میں مسلم اور جیس کے بیچ لڑی گئی۔ مدینہ کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے اور وہ مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ یہودیوں کا مقصد ہی یہی تھا اور یہودیوں نے بن غطفان گروپ کو بھی اپنی طرف کر لیا اور بدلے میں انہیں آفر دیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے جنگ لڑنے میں ان کی مدد کریں اور جنگ جیتنے کے بعد وہ مدینہ کی آدھی اپجا انہیں دے دیں گے۔ بنو غطفان جو مدینہ کے نقلی مسلمان تھے، جو صرف نام کے لیے مسلمان تھے، اصل میں تو وہ مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف تھے۔ بن غطفان کے لوگ مدینہ کے مسلمانوں کی یوجنا کے بارے میں یہودیوں کے پاس جانکاری پہنچانے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاس اور بن غطفان گروپ کے لوگوں کے ایول پلان کے بارے میں پتہ چلا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے خیبر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ خیبر ایک مدینہ سے قریب 160 کلومیٹر دور نارتھ میں استھت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈرشپ میں 1500 مسلم آرمی راجی نامہ کی جگہ پر پہنچے جو بنو غطفان اور خیبر کے بیچ میں موجود تھی۔ جب بنو غطفان کے لوگوں نے مسلم آرمی کی مدد طاقت کو دیکھا تو وہ ڈر گئے اور وہ سوچنے لگے کہ جلد ہی مسلم آرمی ان پر اٹیک کرے گی۔ اس ڈر سے بنو غطفان کے لوگ جنگ سے پیچھے ہٹ گئے اور فیصلہ کیا کہ وہ یہودیوں کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ جب یہ جنگ مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ تھی، خیبر کوئی ایک قلعہ نہیں تھا بلکہ اس کے اندر کئی سارے قلعے تھے۔ خیبر میں رہ رہے یہودی بہت ہی تیز ترار تھے جنہوں نے شروعات میں مسلمانوں کو اچھی خاصی ٹکر دی تھی اور مسلمانوں کو بھی خیبر کے قلعے کو جیتنے میں بہت ہی زیادہ اسٹرگل کرنا پڑ رہا تھا۔ جنگ کے پہلے ہی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا کمانڈر بنا کر بھیجا۔ یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور جس اپنے قلعے میں ہی چھپ رہے۔ اس کے اگلے دن مسلم آرمی کا کمانڈر حضرت عمر کے ہاتھوں میں تھی، لیکن اس دن بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ یہودی اپنے قلعے سے باہر ہی نہیں نکل رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں میں اللہ ہمیں جیت دلائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ پوری رات سارے صحابہ کرام یہ سوچنے لگے کہ کون ہوگا وہ شخص جسے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھنڈا دیں گے۔ جب صبح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا اور انہیں یہ جھنڈا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، آگے بڑھو اور جلد بازی نہ کرنا۔ جب تم ان کے علاقے پہنچو تو تم انہیں پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ اگر تمہاری وجہ سے ایک سنگل آدمی نے بھی اسلام قبول کر لیا تو وہ تمہاری ساری لال اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری لی اور اپنی بہادری اور طاقت کے ساتھ خیبر کے قلعوں کو ایک ایک کر کے جیتنا شروع کر دیا۔ اسی دوران حضرت علی کا مقابلہ اس دور کے ایک طاقتور پہلوان سے ہوا جس کا نام
مرحب تھا، لیکن حضرت علی نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس پہلوان کا کام تمام کر دیا۔ اب جب خیبر کے سارے قلعے حضرت علی نے فتح کر لیے تو یہودیوں کو یہ احساس ہوا کہ مسلمان ان سے کئی زیادہ طاقتور ہیں۔ یہودیوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب مسلمانوں کے آگے سرنڈر کر دیں گے۔ یہودیوں نے سرنڈر کر دیا اور اپنی ہار کو ایکسپیکٹ کر کیا، اور بدلے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آزادی کی مانگ کی اور کہا کہ آپ ہمیں آزاد کر دیں، بدلے میں خیبر کی زمین سے اگ رہے پھل اور اناج کا آدھا حصہ ہم مسلمانوں کو دے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اس آفر کو ایکسپیکٹ کیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ 20 دن چلے اس جنگ میں 15 مسلم سولجر شہید ہوئے اور 93 یہودی مارے گئے۔ اس جنگ کے بعد نتیجہ یہ رہا کہ مسلمان کمیونٹی پورے عرب میں آرتھک طور پر مضبوط ہو چکی تھی، جس وجہ سے عرب کے باقی قبیلوں نے بھی مسلمانوں سے گٹھ بندھن اور سمجھوتا کرنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے اسلام کو گرو ہونے میں بھی بہت ہی زیادہ مدد ملی۔ خیبر کے جنگ کے بعد بہت سے یہودی قبیلوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور بہت سے یہودیوں نے مسلمان کمیونٹی کو جوائن کر لیا۔ خیبر کے جنگ کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمان لیڈر خاص کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ کسی بھی مشکل حالات میں اپنی طاقت اور بہادری کے ساتھ وہ سامنا کر سکتے تھے۔